شہرت کے لیے عمل کی. اور ایک حدیث ہے جو بڑی بھیانک حدیث ہے. عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد. قیامت کے دن جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے ان میں وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں شہادت کا مقام پایا تھا لوگوں کے نزدیک. اللہ کی راہ میں قتل ہوا, لوگ بولتے تھے شہید ہے یہ, استشہد. فأتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا, اسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس پر گنوائے گا. فعرفہا, اور وہ بھی مانے گا ہاں اللہ تو نے مجھ پر اتنے سارے احسانات کیے. قال فما عملت فیہا, اللہ اس سے پوچھے گا یہ ساری جو نعمتیں میں نے تجھ پہ انڈیلیں عطا کیں تو نے کیا حق ادا کیا اس کا, میری نعمتوں کا تو نے کیا حق ادا کیا. قال قاتلت فیک حتی استشہدت, وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں تیرے لیے میں نے جنگ کی, قتال کیا, یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. قال کذبت, اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. ولکنک قاتلت لأن یقال جری فقد قیل, جھوٹ بولتا ہے میری خاطر قتال کیا, تو نے قتال اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کیا بہادر آدمی ہے, کتنا بہادر آدمی, کتنا جری آدمی ہے. تو دنیا میں تجھے لوگوں نے بہادر کہا, تو کہلایا جا چکا. جس چیز کے لیے تو نے کیا تھا ہو گیا دنیا میں, وہ مل گیا تجھ کو وہ. فقد قیل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار, پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کون ہے یہ؟ دین کی جنگ میں, دین کے نام پہ ہونے والی جنگ میں یہ قتل ہوا ہے, جان دے دی اس نے, لیکن اس کا دل کیا تھا؟ دل خراب تھا. وہ عمل اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا, اتنا بڑا عمل جس میں جان دے دیا اپنی, بھائی لڑ کے اللہ کی خاطر وہ قتل ہوا, لیکن نیت گندی ہونے کی وجہ سے اچھا عمل بھی کیا ہو گیا؟ برباد. اور وہ آدمی منہ کے بل گھسیٹ کے جھٹلا کے ذلیل ہو کے جہنم میں پھینک دیا گیا. نمبر 2 ورجل تعلم العلم, دوسرا آدمی وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا, وعلمہ وقرأ القرآن, اور اس علم کو دوسروں کو بھی سکھایا اور اللہ کی کتاب قرآن پڑھی اس نے. فأتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا, اسے لایا جائے گا, اللہ اپنی نعمتیں اس پر جتائے گا اور وہ انہیں پہچانے گا, یعنی ان کا اعتراف کرے گا. قال فما عملت فیہا, اللہ پوچھے گا کیا حق ادا کیا اس کا, ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا, ان کا کیسے تو نے حق ادا کیا. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن, وہ کہے گا اللہ میں نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا. قال کذبت ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم, جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں. دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرف کے لیے علم حاصل کرنا, نام کے لیے علم حاصل کرنا آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے. وقرأت القرآن لیقال هو قاری, اور اس لیے قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. قاری صاحب, ان کی قرأت بہت زبردست ہے, کیا قرأت ہے ان کے پاس علم کتنا ہے, بہت علم والے ہیں. تو نے اپنے آپ کو عالم اور قاری کہلانے کے لیے علم حاصل کیا اور قرآن پڑھا. فقد قیل, تو کہا جا چکا تجھ کو دنیا میں, لیبل مل گیا, لقب مل گیا, عزت مل گئی, شہرت مل گئی. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار, اللہ حکم دے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عالم ہے وہ, قرآن پڑھنے والا, علم حاصل کرنے والا, لیکن کیا غلط تھا اس کے پاس, کیا برا تھا؟ نیت, شہرت,
لقب، عزت، دنیا میں مقام، اس نے دین کا کام دنیا کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، جنت کے لیے نہیں کیا۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ۔ تیسرا آدمی وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے خوب دنیا میں وسعت دے رکھی تھی اور قسم قسم کے مال اس کو عطا کیے تھے، جانور، پیسہ، سونا، چاندی، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اس کو قسم قسم کی دے دی تھی۔ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ تعالیٰ کے اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اللہ اس پر اپنے احسانات جتائے گا، اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائے گا، وہ مانے گا ہاں اللہ تو نے مجھ کو دیا تھا یہ سب کچھ۔ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، ان نعمتوں کو پا کے تو نے کیا کیا؟ تو نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ تیرا عمل کیا تھا اس میں؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُّ أَن يُنفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنفَقْتُ فِيهَا لَكَ، وہ کہے گا اللہ کہ کوئی بھلائی کا راستہ، نیکی کا راستہ ایسا نہیں تھا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ ہر نیک کام میں میں نے مسجدیں، مدارس اور غریب، فقیر، مسکین اور یہ وہ سب چیزوں میں میں نے خرچ کیا تیرے لیے، کیا اس میں؟ الا انفقت فیہا لک، ان سارے راستوں میں نے تیرے لیے خرچ کیا۔ وہ بولے گا قال کذبت، اللہ کہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو، ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تو نے سارے جو خرچ کیے نا یہ اس لیے خرچ کیے تھے کہ تو دنیا میں لوگ تجھے کہیں کیا سخی آدمی ہے، کیا خرچ کرتا ہے، ہاں بھلائی کے کاموں میں کتنا دیتا ہے، بہت سخی آدمی ہے وہ، جواد، سخی، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ فقد قیلا، تجھ کو کہا گیا دنیا میں، یہ عزت، شہرت، یہ لقب مل گیا تجھ کو دنیا میں۔ ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے تین لوگ ہیں، ایک نے اپنی جان دی، ایک نے لوگوں کو رہنمائی دی، تیسرے نے لوگوں کی ضروریات میں مال خرچ کیا۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں اس نے کی، اتنے بڑے کارنامے اس نے کیے، اتنے عظیم کام کیے، لیکن ان کاموں کے پیچھے نیت کیسی تھی؟ گندی۔ گندی نیت کے ساتھ اچھا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی جیسے ناپاک برتن میں کتنا بھی اچھا پانی ڈالو فائدہ ہے کچھ، وہ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کے ساتھ میں نیت بھی نیک ہونا چاہیے، اس لیے عمل تھوڑا ہو لیکن نیت اچھی ہو، اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل بھی ہو، نیت گندی ہو تو وہ نیت اس عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان کی نیت بہت ضروری ہے کہ وہ نیت اچھی ہو۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں امام البخاری نے ذکر کی ہے۔ علماء نے کہا کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ بہت ساری وجوہات، ان میں سے بڑی وجہ جو علماء نے ذکر کی وہ یہ کہ امام البخاری نے بتایا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے اتباع سنت۔ یہ تیرے پاس حدیث کا علم ہے جس کے ذریعے سے اتباع سنت تو سیکھے گا، لیکن اس کے پہلے ضروری ہے کہ یہ بھی کام صحیح ہو، اس کے لیے تیری نیت صحیح ہونا چاہیے۔ علم ایک عظیم چیز ہے، سنت عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، لیکن سنت کو صحیح طور پر سیکھنا اور علم حاصل کرنا، اس میں بھی نیت صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کر، اس لیے انہوں نے پہلے حدیث وہ ذکر کی، ساری خیر کے کام تو کرے گا، اس سے پہلے سب سے پہلے کام کر اپنی نیت اور اپنا مقصد صحیح رکھ۔ نیت کی اصلاح اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا کریں اور ہمیں دین سیکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اور اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بنائیں۔